جی ویورز السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں شکار وغیرہ پہ جاتا رہتا ہوں، تو آج میرا 2 دن کے شکار کا پروگرام بنا ہے اور ہم گئے ہیں شکار پہ. پہلے ہم ایک دن فشنگ کا شکار کریں گے، فش کا، اور دوسرے دن ہم ڈکس کا شکار کریں گے یعنی کہ مرغابی کا. تو آج ہم پہنچ گئے ہیں دریا پہ اور دریا سے ہم نے دوسری طرف جانا ہے شکار کرنے کے لیے. بہت اچھا گرم موسم ہے اور جو ہے نا گرینری بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم جا رہے ہیں شکار پہ. اور یہ جو بوٹ ہے نا، یہ ویٹ کر رہی ہے ہمیں دوسری طرف اتارنے کے لیے، یعنی کہ دریا کی دوسری طرف جانا ہے ہم نے شکار کے لیے. بوٹ پہ سے نا پانی نکال رہے ہیں ہم. بوٹ میں نا اکثر پانی آ جاتا ہے ہلکا ہلکا سا، تو وہ نکال کے تو اب ہم بوٹ کا سفر شروع کیا. ہم نے جانا ہے دوسری طرف. دریا یہ ہے راوی اور کافی زیادہ پانی آیا ہوا ہے دریا میں، اور ملا اس کو چلا رہے ہیں اور یہ دوسری طرف ہمیں چھوڑیں گے تو پھر ہم آگے بائک کا سفر کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ کے اوپر ہی ہم نے بائک رکھی ہوئی ہے. سفر ہم نے کیا نا، یہ کم از کم 4-5 گھنٹے لگا کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اب تقریباً بوٹ کا سفر ہے 20 منٹ کا. بوٹ پہ جائیں گے ہم دوسری طرف، اور یہ دوسری طرف آپ کو میں دکھاتا ہوں. دوسری طرف ہے ایک مندر، اور مندر ہے جی سیتا کا مندر، بڑا مشہور ہے ادھر اس علاقے میں. اور بوٹ کا آج جو ہے نا پانی بھی بہت تیز چل رہا ہے اور دریا بہت بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وقت ہمیں زیادہ لگ رہا ہے. اور یہ اب دیکھیں، یہ ہے سیتا کا مندر، یعنی کہ جب پاکستان بننے سے پہلے یہ مندر تھا اور بڑا مشہور مندر تھا. اور اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ سیتا جو تھی نا وہ ادھر رہتی تھی، اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں بھی ہیں مشہور، لیکن ہم نے اس پہ کوئی اتنا ٹرسٹ نہیں کیا. لیکن یہ ہے مندر، اور یہ بڑا جو ہے نا وہ گھنی سی جگہ ہے، اور چاروں طرف اس کے درخت ہیں گہرے گہرے سے. اور ادھر ہم نے نا بوٹ کا سفر کرنا ہے، یعنی کہ بوٹ سے اتر کے، اور پھر دوسری طرف ہم نے جہاں پہ جا کے فشنگ کرنی ہے، وہ 20 منٹ کا جو ہے نا وہ بائک پہ سفر ہے. اور راستہ بالکل جنگل کی طرح ہے. اس راستے میں بعض دفعہ ہمیں جو ہے نا ڈاگز بھی مل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے نا اور جانور بھی مل جاتے ہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہوتی. گیدڑ وغیرہ ہوتے ہیں. اور یہ ہے ہمارا سامان فشنگ کا. اور یہ اس طرف لیفٹ سائڈ پہ دریا ہے اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا نہر ہے. یہ نہر اور دریا کا نا درمیانی جگہ ہے. ادھر ہم نے فشنگ کی. فشنگ جو نا وہ کوئی مزیدار نہیں تھی، اور فش جو تھی نا بہت چھوٹی چھوٹی آ رہی تھیں. اور میں نے ادھر کے لوگوں سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گندا پانی پڑ جاتا ہے نا دریا میں، تو پھر اس کی وجہ سے نا فشز مر جاتی ہیں. اور کچھ عرصہ 4-5 مہینے جو ہے نا وہ دریا صاف رہتا ہے، تو پھر اس میں کوئی مچھلی بڑی نہیں ہوتی. بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں نا یا تو بھاگ جاتی ہیں یا پھر وہ مر جاتی ہیں. تو پھر جب دوبارہ صاف پانی ہوتا ہے تو پھر زیادہ نہیں ہوتی. ایک میں نے مچھلی پکڑی تھی، چھوٹی تھی، تو اس میں نے واپس پھینک دی. اور اگر ہم بہت چھوٹی مچھلی پکڑیں تو ہم اس کو جو ہے نا واپس پھینک دیتے ہیں بڑی ہونے کے لیے. اور اگر ایک مناسب سائز کی ½ کلو 3 پاؤ اتنی مچھلی پکڑیں تو پھر اس کو ہم رکھتے ہیں. کوئی مچھلی کا مزہ نہیں آ رہا تھا، تو ادھر سے ہم نے ایک کھیت سے گنے توڑے ہیں اور گنے انجوائے کر رہے ہیں. اور گنے بہت ہی مزیدار تھے، میٹھے. اور یہ اب تقریباً شام ہونے کو آئی ہے، تو ہم جو ہے نا شام کا جو منظر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. فشنگ کا یہ تھا کہ کوئی مزیدار فشنگ نہیں ہوئی. کوئی 5-6 دانے ہم نے پکڑے تھے مچھلی کے، اور وہ بھی زیادہ بڑے نہیں تھے. ادھر سے ہم جو ہے نا تقریباً رات کو جائیں گے واپس. شام ہونے والی ہے، تو رات کو دیکھیں گے کہ اگر رات کو اچھی فشنگ ہوئی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر واپس چلے جائیں گے. اور اگلے دن ہم نے جو ہے نا وہ کرنی ہے ڈک ہنٹنگ، یعنی کہ مرغابی کا شکار کرنا ہے. تو ادھر تو کوئی، جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مزہ نہیں آیا کچھ. اور یہ شام ہونے کو ہے، اور ہم جو ہے نا
تقریباً 10-11 بجے تک ادھر ویٹ کریں گے مچھلی کا. تو مچھلی کا تو شکار ہوا نہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ جو ہے نا رستے میں مچھلی کھاتے ہیں. اب یہ ہم مچھلی کھا رہے ہیں، اور مچھلی کھا کے اب ہم جائیں گے گھر واپس، جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں کے لیے جانا ہے. اور صبح مچھلی بڑی مزیدار تھی، حالانکہ اس نے فوراً ہی جو ہے نا وہ پکا کے ہمیں دے دی تھی. جی ویورز، ڈے 2 ہے، صبح کے 4 بجے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں مرغابی کے شکار پہ. ڈیٹ ہے آج 29 ستمبر. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کل ہم نے شکار کیا تھا مچھلی کا. ادھر سے ہم آئے تھے تقریباً رات کو 10-11 بجے. تو اب ہم صبح 4 بجے اٹھ گئے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں مرغابی کے شکار پہ. جی ویورز، اب ہم شکار کے لیے چلے گئے ہیں. جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے بائک کا سفر ہے تقریباً 20-25 منٹ کا، یعنی کہ کوئی 15 کلومیٹر دور. ادھر سے پھر ہم جو ہے نا وہ پیدل کا سفر ہے ہمارا، اور پیدل جو ہے نا وہ تقریباً 20 منٹ کا پیدل کا سفر تھا. پیدل جا رہے ہیں ہم، اور جہاں پہ ہم نے بوٹ کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پہ پہنچے ہیں. رستے میں ہمیں پڑ گئے تھے گیدڑ، اور گیدڑ جو ہوتے ہیں وہ لائٹ سے بھاگتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اندھیرے میں چل رہے تھے تو اچانک گیدڑ آ گئے. تو فوری طور پہ میں نے جو ہے نا لائٹ آن کی تو پھر گیدڑ بھاگ گئے. اب ہم جو ہے نا بوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، اور بوٹ کا سفر ہے وہ تقریباً 20 منٹ کا ہے، اور ابھی تقریباً 4:30 بج چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم 4 بجے گھر سے نکلے تھے. 15-20 منٹ کا بائک کا سفر، 15-20 منٹ کا جو ہے نا وہ پیدل کا سفر، اور اب یہ 15-20 منٹ کا بوٹ کا سفر. جہاں ہم نے شکار کرنا اس کی ہم تیاری آلریڈی کر چکے تھے پچھلے دن، اور اب جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ ہم نے بوٹ کے اندر ہی بیٹھ کے شکار کرنا ہے. بوٹ پانی میں ہوگی، اور پانی کے اندر ہم نے نا کچھ جھاڑیاں لگا دی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے جھاڑیاں لگائی ہیں. اور اس کے اندر ہم چھپ جائیں گے، اور چھپ کے تو کچھ ہم ڈریس پہن لیں گے جیسے جھاڑیوں کی شیپ کا ڈریس ہوتا ہے. اب ہم اپنی جو نا مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے نا پلاسٹک کی ڈکس ہیں جو ہم نے پانی میں رکھ دینی ہیں، چھوڑ دینی ہیں، تاکہ ایسے لگے کہ یہاں پہ ڈکس ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جھاڑیاں ہیں، یہ جھاڑیاں ہم نے خود جو ہے نا دریا کے اندر لگائی ہوئی ہیں، اور باہر ہم نے جو ہے نا وہ ڈکس پھیلا دی ہیں. اور ایک آواز ہوتی ہے، وہ ڈکس کی آواز ہوتی ہے، اس کو آواز کو سن کے مرغابیاں آتی ہیں، اور جب پھر وہ پاس آتی ہیں بیٹھنے لگتی ہیں تو پھر ان کو ہم جو ہے نا شکار کرتے ہیں. یہ پہلا جو ہے نا وہ شکار ہمارا شروع ہو گیا ہوا تھا، اور یہ جو ہے نا ایک ہمارا ساتھی ہے بچہ، وہ جا کے تو ڈک کو پکڑ کے لا رہا ہے، کیونکہ وہ کافی دور گری تھی. ان جھاڑیوں کے اندر بیٹھ کے نا چھپ کے ہم، یہ بوٹ ہے، بوٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہم بیٹھ کے تو شکار کر رہے ہیں. یہ پہلا شکار تھا، اور جو ہم نے جو کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ پکڑ لائے ہیں زندہ ہی. تو یہ دیکھیں اس طرح کے جو ہے نا وہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں تاکہ جھاڑیوں میں مرغابیوں کو ہم نظر نہ آ سکیں. اور گرین جو ہے نا وہ کشتی کا بھی کلر کیا ہوا ہے، اور جو گنز ہوتی ہیں نا ان کا بھی کلر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. جب ہم فائر کرتے ہیں اور کافی ساری مرغابیاں جب گر جاتی ہیں تو پھر ان کو مختلف جگہ سے اکٹھا کرنے کے لیے ایک لڑکا ہوتا ہے یا ایک آدمی ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس لڑکا ہے. یہ دیکھیں یہ لائیو جو ہے نا وہ شوٹنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ مرغابیاں آئی ہیں، اور یہ فائر، یہ جو نیچے کو گر رہی ہیں نا وہ ان کو فائر لگ گیا اور وہ نیچے گر رہی ہیں. تو بڑا اچھا شکار ہوا. اور اب ہم جو ہے نا کچھ شکار ہوتے ہیں جو دور بھاگ جاتے ہیں، تو اب ان دور بھاگے ہوئے شکاروں کو پکڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تاکہ جو شکار دور پڑا ہوا ہے اس کو پکڑ لائیں، اور جو نزدیک تھے وہ تو پکڑ لیے ہیں. یہ دیکھیں یہ ڈکس جو ہے نا یہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ دور سے نا پکڑ کے لا رہا ہے جو ہے نا مرغابی. اور ایک مرغابی کافی دور چلے گئی تھی، تو اب اس کو پکڑنے کے لیے ہم تقریباً کنارے پہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بھاگ رہی ہے، اور یہ ہم نے پکڑ لیا. اب اس کو ساتھ کے ساتھ ذبح کرتے رہتے ہیں، اور یہ کچھ زندہ بھی رہ جاتی ہیں، تو پھر ان کو جو ہے نا جن کو
کوئی چھوٹا فائر لگا ہوتا ہے نا، ایک آدھا شرح لگا ہوتا ہے تو وہ زندہ رہتی ہیں. تو بچے ساتھ آئے ہوئے تھے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے. اور آج ہمارا بہت اچھا تو نہیں لیکن اچھا ہی جو ہے نا شکار ہوا ہے. اور تقریباً آج کا سکور تھا 22، یعنی کہ 22 مرغابیاں آج ہم نے شکار کی ہیں. اس میں 2 زندہ تھیں اور باقیوں کو ہم نے ذبح کر لیا تھا. اور ہمارا یہ جو نا شکار بہترین رہا ہے. شکار بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن آج جو نا سنڈے کا دن تھا، اس وجہ سے نا بہت سارے شکاری آئے ہوئے تھے. اور جب بہت سارے شکاری ہوں تو جو شکار ہوتا ہے نا وہ بھی بھٹک جاتا ہے، کبھی کہیں کو نکل جاتا ہے کبھی کہیں کو. تو آج ہمارے پاس نا 5-7 یعنی کہ شکاری آئے ہوئے تھے جہاں سے ہمیں فائر کی آواز آ رہی تھی. تو بہرحال آج کا شکار ہمارا بہت اچھا رہا ہے. اور ایسی ویڈیوز میں آگے بھی بناتا رہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.